یہ مسئلہ کشمیر حل ہو گیا تو جوہری روک تھام کی ضرورت نہیں رہے گی. انہوں نے کہا پھر پاکستان اور بھارت مہذب ملک بن کے رہ سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو جوہری صلاحیت ہے پاکستان کی اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں کہا کہ جب سے پاکستان کو یہ صلاحیت حاصل ہوئی ہے جھڑپیں تو ہوئی ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں لیکن یہ کوئی بڑی جنگ میں تبدیل نہیں ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ مزید انہوں نے جو مسئلہ کشمیر ہے اس سے متعلق امریکی ٹی وی جب انٹرویو کرا تھا تو اس میں کہا کہ اگر جو بائیڈن سے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں ان کی پہلی ترجیح رہے گی مسئلہ کشمیر کو سالو کرنا اور کس طرح سے امریکہ اس میں میڈیٹ کر سکتا ہے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ جی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 24 کو ایک آل پارٹیز میٹنگ بلائی ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق اور پاکستان نے بھی اس سے متعلق کچھ ذرا اپنے پرسپیکٹو میں لچک دکھائی اور کہا ہے کہ اگر ایک روڈ میپ دے دے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور کس طرح اس کو آرٹیکل 370 سے پہلے والا حیثیت میں برقرار کیا جائے گا تو آگے پاک بھارت بات چیت ہو سکتی ہے. ساری سچویشن کو ہم ڈسکس کریں گے اور آج بنیادی سوال اس پر ہمارا کچھ یوں کہ کیا مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے. ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کریں آپشنز جان لیتے ہیں. بے نظیر لینا میرا آپشن تو نہیں ہے اس لیے کیونکہ ابھی ہندوستان اور بھارت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو مسئلہ ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہمارا اندرونی معاملہ ہے. تو جب تک وہ یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اس کا حل نکالنا ابھی بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے مظہر صاحب. دیکھیے آپ کا جو سوال ہے نا کہ حل ممکن ہے, حل تو ممکن ہے لیکن کیا حل نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب نہیں ہے. حل ممکن ہے کا جواب ہے کہ بالکل ممکن ہے اگر آپ نکالنا چاہیں, اس لیے کہ الٹیمیٹلی تو حل معاملات ممکن ہے مذاکرات سے ہی طے ہوتے ہیں لیکن نکالنا چاہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے ایگزیکٹ ایسا ہی جواب آپ کا میں لکھ لیتی ہوں. منیف فاروق صاحب آپ کی آپشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ اس طرح ممکن نہیں ہے. نکالا ٹھیک ہے, ہم سب کی خواہش ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہو لیکن جو کرنٹ حالات ہیں اس میں مجھے لگتا نہیں کہ کوئی حل ہوگا. ٹھیک ہے جی, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ حل ہوگا. کیا آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے مظہر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ نکالنا چاہتے نہیں ہیں؟ دیکھیے یہ ایک پرسپیکٹیو ہے. مظہر عباس صاحب نے جو بات کی ہے میں اس سے ڈس ایگری نہیں کیا جا سکتا. ان کے پاس اس بات کی یقینی طور پر ریزننگ ہوگی اور وہ شاید سمجھ بھی آتی ہے لیکن اگر ہم بالکل ہی صرف سامنے چیزوں کو ایک اوپر سے دیکھیں, بالکل ایک ویو دیکھیں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر, تو اس سے تو مجھے نہیں لگتا دور دور تک کہ کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے یا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن مظہر عباس صاحب اب مودی کی طرف سے بھی ایک میٹنگ بلائی گئی ہے جس میں مسئلہ کشمیر اور اب مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور سٹیٹس کیا ہوگا اس کے اوپر غور کیا جائے گا. پھر پاکستان نے بھی تھوڑی سی اپنی موقف میں تبدیلی کی ہے. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ول نہیں ہے دونوں طرف سے؟ جی دیکھیے پرابلم کہاں ہے. پرابلم یہ کہ ہم بہت زیادہ ایک دم مودی صاحب نے میٹنگ بلائی ہے, ہماری یہاں ایک دم ایک ہائی ہوپس, ہماری یہاں میڈیا میں ذرا آپ اس کی کوریج دیکھیں, خبریں دیکھیں کہ جی مودی نے گھٹنے ٹیک دیے, وہ کر دیا. ابھی آپ انتظار کریں. میرا خیال ہے ہم بہت جلدی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کسی چیز کی. مجھے نہیں پتا کہ کیوں ایک مودی صاحب کا یا بی جے پی کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو ہے انتہا پسندی کے خاتمے کی طرف جائیں گے, وہ چیزوں کے ریزولوشن کی طرف جائیں گے. ان کی تو پالیٹکس بیس ہی ہیٹ پر کرتی ہے. جس کی پالیٹکس کی بنیاد ہی ہیٹ ہو وہ ریزولوشن کی طرف کیسے جائے گا؟ تو مجھے اس وجہ سے نہیں لگتا. دوسرے یہ کہ ہمارا بھی ہم نے یعنی عمران خان کے اگر اس پچھلے 3 سال میں دیکھیں تو عمران خان کے پہلے دن سے جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ آئیں بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں, اور انہوں نے بہت آگے جا کے بات کی. انہوں نے جیسے جو اس طرح کے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں اس کو بھی اناؤنس کیا. انہوں نے انڈین کرکٹرز کو انوائٹ کیا اپنی ووٹ ٹیکنگ میں. پھر جو ہے وہ کرتارپور راہداری کا دیکھیں, پھر ان کے مسلسل بیانات یہی رہے. اور جب انٹل انلیس انڈیا نے ایک ایکسٹریم پوزیشنز لے لی تو پاکستان, اور ایون نواز شریف کا پیریڈ دیکھ لیں, اس سے پہلے کا مشرف کا پیریڈ دیکھ لیں, تو پاکستان کا جو ایشو رہا ہے وہ پاکستان چاہتا ہے کہ مسئلے کو ریزالو کرے. کہ اب انڈیا کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس پالیسی کے خلاف اور وہ کہتے ہیں کہ اب مسئلے کو سالو کرنے کی طرف جانا چاہیے, امن کی طرف جانا چاہیے. بے نظیر آپ کی رائے چاہوں گی اس کے اوپر. آپ نے بھی کہا کہ ہمارے بیانیہ میں تھوڑی فلیکسیبلٹی آئی ہے, دوسری طرف سے بیانیہ میں کوئی خاص فلیکسیبلٹی نہیں آئی کیونکہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے.
لیکن ہم نے اس پروگرام پہ کشمیر پہ کافی دفعہ بات کی ہے. جو آپ نے پہلے بات کی آپ کے سوال میں جو آپ نے پوچھا, جو وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو شاید ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ مجھے بڑی ایک انٹرسٹنگ سا ایک بیان اس لیے لگا کیونکہ یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کیا ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام بند کر دیں گے؟ اور اس سوال کا جواب اسلام آباد وزیر اعظم کے دفتر سے تو نہیں آئے گا, کہیں اور سے آئے گا, کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس نوعیت کے فیصلے ہمارے ملک میں وزیر اعظم نہیں کرتے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آخری دفعہ کون سے وزیر اعظم نے ہمارے نیوکلیئر پلانٹ کا دورہ کیا تھا؟ 2013 میں نواز شریف نے, اس کے بعد نہ ہی شاید خاقان عباسی نے کوئی دورہ کیا اور نہ ہی وزیر اعظم نے نیوکلیئر پلانٹ کا دورہ کیا. ٹھیک ہے جی, یہ ویلڈ کویسچن, اس کو ڈیبیٹ کے لیے پٹ اپ کرتے ہیں. جی حسن نثار صاحب, کیا مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے؟ ان گھڑ قسم کے جذباتی سے لوگ ہیں, خوش بھی جلد ہو جاتے ہیں, بلا وجہ ڈپریس بھی جلد ہو جاتے ہیں. اس طرح کے مسائل کے لیے حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے. مسئلہ تو یہ ایک نہ ایک دن حل ہونا ہے علینا, اس کے بغیر گزارا نہیں. لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے مودی صاحب کی تبدیلی اور کسی زیادہ میچور, متوازن, لاجیکل لیڈر کی آمد کا انتظار کرنا پڑے گا. اس سے زیادہ کچھ کہنا مشکل ہے. آپ مستقبل قریب میں نہیں دیکھ رہے. اچھا حسن نثار صاحب, ابھی جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مودی صاحب نے ایک اور پارٹیز کانفرنس بلائی ہے, اس میں اسی مسئلے پر بات کی جائے گی. پاکستان نے بھی کچھ لچک دکھائی ہے, تو کیا ابھی بھی آپ کو وہ دن قریب نہیں لگتا جب یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. نریندر مودی صاحب کی موجودگی میں مجھے یہ کوئی ٹرک ہو سکتا ہے, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن نہیں. اس کی وجہ ہے بہت لمبی تاریخ ہے مودی اسکول آف تھاٹ کی, جو بیسیکلی مودی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے. وہ تو سارے کا سارا رائٹ آف ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے ان کی تو بنیادیں ہل جائیں گی. اٹس گوئنگ ٹو بی something like a political suicide for Narendra Modi and for the entire party. ٹھیک ہے, ایک 100 سال سے پرانی تاریخ ہے اس بات کی. جی ہم یہ جو بات کریں اس کو میں تھوڑا سا اس سے جوڑتی ہوں. جو بے نظیر نے ابھی سوال اٹھایا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں رہے گی یا نیوکلیئر ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی, تو مظہر عباس صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر تنقید یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعظم شاید جو پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی ہے اس سے متضاد بیان دیا ہے یا وہ لا علم ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم کا یہ معنی ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنیادی مسئلہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ کشمیر ہے, تو کشمیر کا مسئلہ اگر ریزالو ہو جائے گا تو ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ کیپ کر دیں گے, دونوں ملک مل کے کیپ کر دیں گے یا سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر دیں گے, ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے نیوکلیئر پروگرامز اپنی جگہ موجود رہیں گے, لیکن جب ایک مین ایشوز ریزالو ہو جائے گا, جنگ کی فضا امن کی فضا میں تبدیل ہو جائے گی, اس کے لیے ظاہر ہے ایک طویل ہے. جیسے کشمیر کا ایشو ہے, اس سے ہماری بھی غلطیاں رہی ہیں. ہندوستان کا مائنڈ سیٹ بھی اس طرح کا ہے, اور اب تو ظاہر ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہندوستان میں آ گیا ہے جسے الیکٹورل سپورٹ بھی حاصل ہے. ہماری پالیسیوں میں بہت بہتری آئی ہے, بلکہ ہندوستان کی پالیسیز بہت ایکسٹریم کی طرف چلی گئی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں میٹنگ پوائنٹس آنے ہیں, کب آئیں گے یہ ہمیں دیکھنا ہے. لیکن قطعی طور پہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, میں نے جو ان کا انٹرویو کے کانٹیکس کو دیکھا ہے, مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ نیوکلیئر پروگرام کے کیپ کی بات کہہ رہے ہیں. وہ بیسکلی بات یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ ایشو ریزالو ہو جائے گا تو پھر ان کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا, میں منیب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے, مختلف چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ یہ کوئی بائی سٹینڈر ایسی بات نہیں کر رہا. یہ میرا تجزیہ نہیں ہے ایز اے کامن پاکستانی, یا میرا اوپینین نہیں ہے. یہ ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری کے, ایک نیوکلیئر آرمڈ ملک کے منتخب وزیر اعظم کا اوپینین ہے, جواب ہے, بیان ہے, جو کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں دیا. لہٰذا اس کی سنجیدگی بھی پھر اسی طرح سے ہی ہوگی, اس کو اسی لیول پر دیکھا اور پرکھا جائے گا. عمران خان صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں, اگر وہ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں ضرورت ہی نہیں ہے, یا اگر یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے,
دیکھیے جو بھارت کے ساتھ پاکستان کا جو ایک ہماری چیکرڈ ہسٹری ہے، یہ درست بات ہے کہ کشمیر وہ لنچ پن ہے پورے معاملے کا، لیکن کشمیر ایک بہت سگنیفیکنٹ پارٹ ہے جو ہمارا ایک ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے بھارت کے ساتھ، ایز اے کنونشنل اینیمی ہم انہیں ٹریٹ کرتے ہیں. بٹ دیر آر ادر ایشوز ایز ویل. بھارت کی جو ریجنل ہیجمنی ہے وہ میرے نقطۂ نظر کے مطابق دیٹ از ناٹ اونلی اٹیچڈ ٹو دی کشمیر ایشو، وہ تو اور بہت سی چیزوں کے اوپر ہے، وہ تو اور بہت سے اس کے اندر اور بہت سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں اس کے. تو لہٰذا پاکستان کے لیے جو پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اس کی اہمیت ایٹ ایوری سٹیج، یہ حل بھی ہو جاتا ہے، ایون دین اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، رہے گی اور رہنی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم کو یہ بات اتنی کیجولی کرنی چاہیے تھی. جی he had to be, he should have been more careful, he should have been more careful. مظہر عباس صاحب بات کر لے، پھر میں بے نظیر کی طرف جاتی ہوں جن کا موقف کچھ کم و بیش ہے. جی مظہر صاحب، would you like to respond؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، مطلب آپ اگر ایک پرائم منسٹر اپنے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو کور ایشو ہے اگر وہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے تو پھر شاید ہمیں جنگوں کی ضرورت نہ رہے، اور اسی کانٹیکس میں میرے نقطۂ نظر سے اسی کانٹیکس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شاید پھر ہمیں نیوکلیئر پاور کی ضرورت نہ رہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کیا وزیر اعظم کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے لیا جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں علینا، انہوں نے یہی بات کہی ہے اور میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. نو نیڈ فار نیوکلیئر ڈیٹرنس اف کشمیر ایشو ریزالوڈ. بات تو انہوں نے یہی کہی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ بہت اچھا ایک بیان ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. آپ کو نیوکلیئر ڈیٹرنس کی کسی بھی ملک کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ صرف یہ ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم نہیں کرتے ہمارے ملک میں، یہ فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے، اور وہ ان کی کیا سوچ ہے اور ان کے لیے نیوکلیئر پروگرام کی کیا اہمیت ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. منیب سمجھتے بڑا کیجول بیان تھا. منیب دیکھیے میں نے کہا نا علینا کہ اٹس اے میٹر آف پرسپیکٹو. یہ بات درست ہے. میں اتنی بات جو مظہر عباس صاحب فرما رہے ہیں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو کوئی کیپ کر رہے ہیں یا بھارت کر دے گا. یہ این ٹی بی ٹی ہو یا سی ٹی بی ٹی ہو، دونوں صورتحال میں دیکھیے ہمارا آبجیکشن کیا تھا کہ ہم کیوں سائن کریں جب بھارت نہیں کرتا. یہ تو ایک کنونشنل بات ہے، موجود ہے، اس کی ہسٹری بھی ہے. لیٹ دا فیکٹ ریمینز کہ آپ بات یہاں کیپ کرنے کی نہیں ہے. ایون دس اوپینین آپ دیکھیے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں نا، اٹ کین بی ٹیکن ان ٹو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ. اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز کی جا سکتی ہیں. جو مظہر صاحب نے فرمایا وہ ایک ہے جو میں بحثیت کامن پاکستانی سمجھاؤں کہ یار نہیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو یہ نہیں کہنا چاہیے. دس از واٹ آئی فیل. نہیں دیکھیں ٹھیک ہے جی. دیکھیں جب مشرف نے علینا جب مشرف صاحب نے آگرہ میں جا کے یہ بات کی تھی اور یہ پوائنٹ آیا تھا کہ جی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن سے آگے کی بات کریں، تو انہوں نے اسی کانٹیکس میں کہا کہ اچھا چلیں اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم اس کو ایک سائیڈ میں رکھتے ہیں، آئیے اب مسئلے کو ریزالو کرنے جائیں. وہاں انڈین ڈیفینسو ہو گئے. اس نے کہا کہ چلیں اگر آپ نے یہ پوائنٹ کیا جی نہیں سیکورٹی کونسل سے آگے کی بات کریں، انہوں نے کہا آگے کی بات کر لیں، آئیے ریزالو کریں. اور وہ جو 7 پوائنٹس سے اس پہ انہوں نے کہا بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، آپ آئیں تو سلوشن کی طرف. ایگزیکٹلی عمران خان جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو ریزالو کرنے کی طرف تو آئیں، آپ کشمیر کے ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کی طرف تو آئیں. جب یہ ہوگا تو ظاہر ہے اس وقت ٹینشن کیوں تھی ہمارے، کیوں ہم 2 نیوکلیئر پاورز بنے. وزیر اعظم کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے، مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، یا یہ کیجول بیان انہوں نے دیا ہے، ان کو ذرا محتاط ہونا چاہیے تھا. اس سے ہٹ کے بالکل نہیں لیا جا رہا. میرے نقطۂ نظر سے ان کا یہ پوائنٹ آئی نہیں کہ جی جس دن سر یہ حسن نثار صاحب کی رائے، ہم اپنے پروگرام کیپ کر حسن نثار صاحب کی رائے لیتے ہیں. دیکھیں میں ذاتی طور پہ مظہر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. یہ سمبولک بات ہے. نیوکلیئر پروگرام کا مطلب کیا ہے؟ اچھا ابھی جو ایک بات منیب نے انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ دیکھو میں کھلی بات کر رہا ہوں بھائی، پاکستان تو اپنی جگہ رہ گیا، یہ ریزالو ہو جائے نہ ہو جو بھی ہے، وہ ہندوستان کا تو مسئلہ چین کے ساتھ ہے، وہ کیسے کر دیں گے نیوکلیئر؟ نہیں، یہ سمبولک بات ہے میرے نزدیک کہ بھئی اتنی انتہا اور شدت اور
گرما گرمی اور یہ اور وہ نہیں. نارملائزیشن ہو جائے تو پھر کیا ضرورت ہے, بندہ بات کرتا ہے نا. یعنی میں اب فارم ہاؤس میں نہیں رہتا, شہر والے گھر میں رہتا ہوں, مجھے اتنے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ میں اٹھا کے سمبولک بات ہو سکتی ہے, لیکن ایک اور چیز بھی وزیر اعظم نے اس انٹرویو میں کہا جو ہم جس سے بات نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ I am completely against nuclear arms and have always been. میرا شروع دن سے یہی موقف ہے. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, چاہے وہ سمبولک بات کر رہے ہوں یا کیجول بات کر رہے ہوں. وہ کہتے ہیں یہ میرا شروع دن سے یہی میرا موقف رہا ہے کہ میں نیوکلیئر آرمز اور نیوکلیئر ویپنز کے خلاف بولتا رہا ہوں.